الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. صدق الله مولانا العظيم. دینی اعتبار سے دنیا میں آدمی جتنا بڑا بنتا ہے، اللہ کا مقرب بنتا ہے، یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کی آزمائش اتنی بڑھتی ہے. دیکھو، بیماریاں عام لوگوں کو بھی لگتی ہیں، بیماریاں اللہ والوں کو بھی لگتی ہیں. اللہ والوں کے لیے بیماریاں آزمائش ہوتی ہیں، اور عام مسلمانوں کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، اور کافر کے لیے سزا ہوتی ہے. اس لیے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اللہ والے نیک ہوں تو ان کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. نہیں، ان کو سب کچھ ہوتا ہے اور لوگوں کے مقابلے. اگلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے بڑا مرتبہ، یعنی حضور سے پہلے تمام انبیاء میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. اس سے زیادہ کیا بڑا مرتبہ ہوگا کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا مقرب اور اپنا قریبی دوست بنایا. اس لیے آزمائش بھی بہت زیادہ ہوئی. اس لیے دین کے کام کرنے والوں کے لیے، چاہے وہ دعوت و تبلیغ میں ہو، چاہے مدارس کے ہو، چاہے خانقاہوں کے، ان کے لیے بڑا سبق ہوتا ہے کہ کام کرنے کے دوران میں رکاوٹیں بھی بہت آتی ہیں، آزمائشیں بھی بہت ہوتی ہیں، مخالفتیں بھی ہوتی ہیں. لیکن اگر اخلاص سے کام کرنے والا ہو تو اس سے اسے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے پیچھے پھر راحت و آرام ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتحانات کا تذکرہ چل رہا ہے. پہلا امتحان تو ان کا ہوا کہ مخالف اور شرک اور کفر کے گھرانے میں آپ پیدا ہوئے. دوسرا کہ آپ کو پورا ماحول ہی شرک اور کفر کا ملا، اور اسی دوران میں بادشاہ وقت بھی آپ کا مخالف ہو گیا، جس کا تذکرہ آپ نے پچھلی جمعہ میں سنا. اب آزمائشوں پر آزمائشیں ہوتی رہی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دم تھا کہ آپ ہر آزمائش میں پورے کامیاب اترے. اور یہی جو ہے اللہ کے مقرب اور اللہ کے قریب ہونے کی دلیل ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمت دیکھیے کہ پورا گھرانہ کفر اور شرک میں مبتلا ہے. پورا ملک بلکہ پوری دنیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کوئی اللہ کا نام لینے والے نہیں تھے. لیکن ایسے مخالف ماحول کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں اور مشرکوں کے مندر میں جا کر، ان کے عبادت گاہ میں جا کر تمام بتوں کو توڑ ڈالا، اور بتوں کو توڑ کر بھاگے نہیں، گھبرائے نہیں، بلکہ جب قوم پوری کی پوری جمع ہو گئی تو پوری جرت کے ساتھ کہا کہ اگر یہ تمہارے معبود ہیں تو ان سے پوچھ لو کہ تمہارے ساتھ کس نے معاملہ کیا. یہ ہونا چاہیے. آج مسلمان جو ہیں گھبرا کر غیروں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ان کی رسومات مناتے ہیں اور ان کی آہ میں آبھر لیتے ہیں. ارے کم سے کم اتنا نہیں کہ مخالفت نہیں ہو سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا تو خاموش رہنا چاہیے، کنارہ کر لینا چاہیے. لیکن یہ بات نہیں ہوتی. اسی وجہ سے اللہ کی مددیں نازل ہونے میں بہت دیر لگتی ہے. خیر، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے کہ پچھلی جمعہ میں آپ نے سنا کہ بادشاہ کے دربار میں ان کو بلایا گیا تو دو ٹوک اور ڈنکا کی چوٹ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی وحدانیت کو بادشاہ کے سامنے بیان کیا. کون سا بادشاہ؟ جس کی حکومت پوری دنیا پر تھی، بڑا ظالم تھا، 400 سال سے حکومت کر رہا تھا، لیکن کوئی اس کے سامنے اف نہیں بول سکتا تھا. اتنا ہی نہیں کہ وہ بادشاہ تھا، بلکہ اپنا آپ کو رب کہلواتا تھا، خدا کہلواتا تھا. لوگ اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے، اس کو سجدے کرتے تھے، اس سے روزی مانگتے تھے. وہ اپنے خزانے میں سے لوگوں کا غلہ دیتا تھا.
جب بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بالکل عاجز ہو گیا، لاچار ہو گیا، کچھ بول ہی نہیں سکا، تو ایک روایت کے مطابق اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے لوگوں نے تدبیر کی۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنا چاہتا تھا وہ تو ایک تلوار سے مار کر اڑا دے سکتا تھا، لیکن جتنی ایمان میں قوت ہوتی ہے اتنی سزا بھی سخت ہوتی ہے، آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اسی آزمائش کے اندر پھر راہیں نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے حالات کو صحیح بنا دیتے ہیں۔ اس لیے آزمائشوں کا ہونا تو مسلمان کے لیے ضروری ہے، ایمان کا تقاضا ہے، اس لیے کہ ایمان کندن کب ہوگا، ایمان صاف اور مضبوط کب ہوگا، جبکہ آزمائش سے گزرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تدبیر کی کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ آگ جلانے کے لیے تھوڑی بھی کافی تھی، لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ جو ہے اتنی لکڑیاں جمع کی گئی کہ عورتیں منتیں مانتی تھی، مرد جو ہے مرتے مرتے وصیتیں کرتا تھا کہ میری طرف سے اتنی لکڑیاں دے دی جائے۔ ڈھیر کے ڈھیر، انبار کے انبار جمع ہو گئے، بہت بڑا ڈھیر ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق 1 مہینے تک جو یہ لوگ جمع کرتے رہے، اور چاہے 7 دن بھی ہو، لیکن پوری قوم مل کر، قوم کے جو بابل شہر کے اطراف کے لوگ مل کر بھی جو لکڑی جمع کرتے ہو تو ظاہر بات ہے کتنی جمع ہو گئی ہوگی۔ پھر اس کو 7 دن تک جلایا گیا، ایک ابراہیم کے لیے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ابراہیم اکیلا ہے، قصہ ختم ہو جائے گا، لیکن اکیلے ابراہیم کے پیچھے بھی اکیلا خدا بھی تھا۔ دیکھو اکیلا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، حضرت شاہ عبد القادر محدث رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے قرآن پاک کا، بڑا عجیب ترجمہ کیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے کہ اللہ اکیلا ہے۔ ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ ایک ہے، اور انہوں نے کہا اکیلا ہے۔ اکیلا ہونے کا مطلب کیا؟ اس کے آگے اور پیچھے کوئی بھی نہ ہو، اس کو اکیلا کہتے ہیں۔ اور ایک کس کو کہتے ہیں؟ اس کے آگے کوئی نہ ہو لیکن پیچھے کوئی ہو سکتا ہے۔ بڑا عجیب ترجمہ۔ تو اللہ تعالیٰ اکیلا تھا ابراہیم کے پیچھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ اگر کوئی سہارا نہ مانتا، اس سے بڑا سہارا کون سا ہے؟ لوگوں کے اللہ کو اگر کوئی سہارا ہوتا، اس سے بڑا سہارا اللہ کے سہارے کے اس سے بڑا سہارا کون سا ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ایک ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی ساری لکڑیاں جمع کی گئی، ڈھیر کے ڈھیر۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ 1 میل کے احاطے کے اندر لکڑیاں جمع کی گئی تھی۔ اب اتنی کیا ضرورت تھی؟ لیکن حق اللہ تعالیٰ نکھارنا چاہتا تھا کہ یہ لوگ حق ایک ایسا حق ہے، حق ایک ایسا جو عمل ہے کہ جس کے مقابلے پوری دنیا کی طاقتیں بھی ہیچ ہو جاتی ہے۔ آج مسلمان بھی اگر جو ہیں ایک اپنے خدا کو اور اس کے حکم کو ماننے والے بن جائے تو چاہے دنیا کے اندر مسلمانوں سے 4 گنی زیادہ کفر کی بستی ہیں، لیکن کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں مٹھی بھر لوگ ہیں، لیکن پوری دنیا کو جو ہے پوری دنیا کے دلوں میں رعب بٹھا دیا اللہ نے۔ تو خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنی لکڑیاں جمع کی گئی، پھر اس کو جلایا گیا۔ برابر 7 دن تک یا 1 مہینے تک اس کو جلاتے رہے، اور اتنی جلائی گئی کہ علامہ ابن کثیر نے اپنے تفسیر میں، قاضی صاحب نے اپنی تفسیر مظہری میں، اور اسی طریقے سے علامہ آلوسی نے اپنے تفسیر روح المعانی کے اندر، علامہ سیوطی نے اپنے تفسیر در منصور کے اندر اجتماعی طور پر یہ روایت لکھی ہے کہ اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا تو وہ جل کر نیچے گر جاتا تھا۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ کتنی اونچی آگ تھی اور چوڑی بھی اتنی تھی، کوئی قریب میں ہو جاتا تو وہ بھی جھلس کر ختم ہو جاتا تھا، اتنی آگ جلائی گئی ایک حق کو دبانے کے لیے۔ لیکن جال حق و زحق الباطل، حق جب آتا ہے ابھرتا ہے تو باطل دب جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے اتنی ساری آگ جلائی گئی، یہ بڑی آزمائش تھی۔ جب آگ جل چکی تو اب ڈالنے کا مسئلہ ہے، کون ڈالے؟ تو شیطان اس زمانے میں انسانوں کی شکل میں آ کر لوگوں کو گمراہ کرتا تھا۔ اب چونکہ آج تو یہ کام بہت سے انسانوں نے لے لیا ہے، اس لیے اس کو انسان کی شکل میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس زمانے میں جو ہے شیطان انسانوں کی شکل میں آتا ہے، تدبیر سمجھ نہیں آتی تھی،
شیطان تو چاہتا تھا کہ توحید کا علم بردار ختم ہو جائے اور کفر کا بول بالا ہو جائے، اس لیے آیا وہ انسان کی شکل میں، اور نملوک کو مشورہ دیا اس میں کیا سوچتے ہو، بنا دو منجنیق، گوپھن جس کو کہتے ہیں گوپھن، منجنیق بنا دو اور کسی اونچی جگہ پر چاہ کر ابراہیم کو بٹھا کر ڈالو ان کے اندر، خود بخود گر جائیں گے۔ اسی وقت سے یہ گوپھن بنی ہے باطل کو ختم کرنے کے لیے۔ اللہ کے نیک بندوں نے اس کو باطل کو ختم کرنے کے لیے جو ہے استعمال کی، لیکن ان لوگوں نے حق کو ختم کرنے کے لیے استعمال کی۔ خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے ہی منجنیق میں بٹھا کر ڈالنے کی تیاری ہوئی تو مفسرین نے لکھا ہے روایتوں کے ذریعے سے کہ اس وقت انسان اور جنات کے علاوہ پوری مخلوق چیخ اٹھی، آسمان پر فرشتے چیخ اٹھے، زمین پر جانور چیخ اٹھے کہ اللہ یہ تیرے خلیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ نے پھر آزمائش کی حضرت ابراہیم اور پوری مخلوق کو یہ کہہ دیا کہ جاؤ جو بھی ابراہیم کی جو مدد کر سکتا ہو کرو۔ یہ بھی ایک قسم کی آزمائش ہی تھی کہ آئے ابراہیم اس وقت میری طرف نظر کرتے ہیں یا مخلوق کی طرف، لیکن وہ خالق کے خلیل تھے اور خالق کے خلیل نے مخلوق کو نہیں چاہا، مخلوق کے اوپر نظر نہیں کی، اور تمام جانور اپنے اپنی بساط کے مطابق اس کو بجھانے کے لیے کوشش کرتے رہے، حالانکہ اتنی بڑی آگ جانوروں سے کیا ہو سکتی، لیکن ایک نام لکھانے کے کہ ابراہیم کو بچانے کے لیے ہم نے بھی کوشش کی تھی، لیکن جو ہے ایک جانور جس کو فویسقہ کہا گیا یعنی گرگٹ، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی گرگٹ، اور گرگٹ کے حکم میں گلوڑی بھی ہے، دونوں ایک ہی قسم ہے، اس کو ایک وار میں جو مارے گا اس کو 100 نیکیاں ملے گی، 2 وار میں مرے گی تو 50 ملے گی، 3 وار میں مرے گی تو 25 ملے گی۔ حدیث میں اس کو مارنے پر اتنا ثواب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانور اس میں جو ہے آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونکے مار رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے اس کو مارنے کا حکم دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نیزہ پال رکھا تھا اپنے گھر کے اندر، کسی نے پوچھا کہ اماں عائشہ یہ کیا ہے، آپ نے یہ نیزہ کیوں رکھا؟ کہا کہ گرگٹ کو مارنے کے لیے، اس لیے اس کو جہاں بھی دیکھو گرگٹ اور گرگٹ اس کو مار دینا چاہیے، اس کے اندر زہر تو ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو ہے خلیل اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن، تو خیر اس کو مارنے کا حکم دیا گیا، تو یہ پھونکے مار رہا تھا اور پوری دنیا چیخ رہی تھی، انسانوں کے علاوہ چیخ رہی تھی، اس لیے کہ اس وقت تو ساری دنیا کفر سے بڑی ہوئی تھی، اور وہ کیا غم مناتے۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو فوراً فرشتے بھی متوجہ ہوئے اللہ کے حکم سے۔ بادل کا فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ ہم جو ہے بادل سے پانی برساتے ہیں اور آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ہوا کا فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ ہوا کے ذریعے سے میں آگ کو بجھا دوں، اللہ کا حکم ہے، کہا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ کے خلیل پوری دنیا چیخ رہی ہے، غم منا رہی ہے، اگر آپ کہو تو میں آپ کو اٹھا لوں یہاں سے، میری جو مدد ہو سکتی ہو مجھ سے کہو، میں کہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا ٹھیک ہے، تم نے جو مدد کے لیے کہا، لیکن مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ اپنے گناہوں اور کرداروں کی وجہ سے اتنی عاجز اور مجبور ہو چکی ہے کہ خدا کے دشمنوں سے مدد مانگ رہی ہے، اور یہاں اللہ کا خلیل فرشتوں کی مدد بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آگ کے بیچوں بیچ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ اس وقت اللہ نے حکم کہا یا نارو کونی بردم و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بردہ اتنا کہتے ٹھنڈی ہو جا تو پوری دنیا کی آگ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی، اور ابراہیم اس کے اندر ٹھنڈی کی وجہ سے لرز پڑتے، لیکن کہا سلامتی والی بن جا، یعنی گویا ایسی بن جا۔ آج ایسی میں ٹھنڈک ہے اور اس میں آدمی جو سلامتی کے ساتھ رہتا ہے، برف کے درمیان میں نہیں رہ سکتا، تو ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گویا وہ ایسی بن گئی، اور پورا وہ علاقہ
جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا اس سے بیچوں بیچ وہاں گلزار بن گیا، باغ بن گیا، اطراف میں برقوں کے ساتھ آگ جل رہی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کو جن رسیوں سے باندھا تھا وہ رسیاں بھی جل گئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آنچ نہیں لگی۔ کیوں؟ آگ کا پیدا کرنے والے خدا نے آگ کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم کو جلانا مت، ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے۔ تو جب انسان جو ہے راہ خدا میں اپنی جانیں لوٹاتا ہے، اسلام کی حفاظت کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کرتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا اعزاز و اکرام بھی اتنا فرماتے ہیں، اور جو زندہ رہتے ہیں ان کو فتح و کامیابی کے ساتھ دنیا میں سرخرو کرتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر لوگوں کے دلوں میں رعب جمع ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ چنانچہ نمرود جو ہے اس نے بہت بڑا محل بنایا تھا، بہت بڑا محل بنایا تھا۔ وہ محل کیوں بنایا تھا اس نے اتنا اونچا کہ ابراہیم کا معاملہ تو یہ نمٹ گیا، اب میں ابراہیم کے خدا کے اوپر تیر چلاؤں، تو بہت اونچا بنایا تھا اس زمانے میں۔ اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم اس کے تیر کو خون والا کر کے نیچے پھینک دو۔ شیخ فرید ستار رحمۃ اللہ نے پرنامہ میں بڑے اچھے انداز میں اس کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر رہے اور جبرائیل آپ کے پاس تھے۔ نمرود جو ہے اپنے محل کے اوپر سب سے اونچے مال کے اوپر، منظرہ کے اوپر جو ہے وہاں سے جو وہ نظارہ دیکھ رہا تھا کہ ابراہیم جل کر کیا ہوتے ہیں۔ لیکن اس نے عجیب معاملہ دیکھا کہ ابراہیم جو سلامتی کے ساتھ اور خوش و خرم آگ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے، اور کوئی آدمی انہی کے جیسا، جبرائیل اس وقت جو آئے تھے وہ حضرت ابراہیم کی شکل میں آئے تھے اور ان کے پاس بیٹھے ہوئے تاکہ انسیت ہو، بیٹھا ہوا ہے۔ تو اوپر سے جو ہے پھر نمرود پکار اٹھا کہ ابراہیم تیرا خدا بھی عجیب اور عظیم ہے، بہت شان والا ہے، اس کی زبان سے بات نکل گئی۔ تو دوستو، ایمان تو انسان کی فطرت میں لکھا ہوا ہے، کل مولود یولد علی فطرت اسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر بعد میں ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی، ہندو، کافر سب بنا دیتے ہیں۔ تو جب مصیبت کا وقت آتا ہے تو اس وقت انسان کی زبان سے خدا ہی نکلتا ہے۔ تو نمرود خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، لیکن وہاں پر بھی اس نے پکار کا کہا کہ ابراہیم تیرا خدا بھی عظیم ہے، بڑی شان والا ہے۔ کبیر اور عظیم دونوں لفظ استعمال ہوئے حدیث میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں گویا ظاہر میں دیکھنے والوں کی نظر میں آگ کے اندر تھا، لیکن جو ہے مجھے جتنا سکون اور چین اس میں ملا ہے، زندگی پر اتنا سکون مجھے کبھی نہیں ملا ہے۔ اللہ والے بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ظاہر میں ان کو بہت سی بیماریاں لگی ہوتی ہیں، لیکن دل میں سکون ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت اور اللہ کے ساتھ تعلق کا یہ کرشمہ ہوتا ہے۔ اس لیے سکون اور چین جو ہے اسباب سکون میں نہیں ہے، بلکہ سکون تو دل کے اندر ہوتا ہے، اور دل کا سکون جو ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ابراہیم کو اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق تھا، اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا اور بڑے چین اور سکون کے ساتھ اندر رہے۔ اور کیا فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی پر اتنا عیش اور اتنا سکون اور راحت نہیں ملی جتنی کہ آگ کے اندر ملی۔ اگر میں پوری زندگی بھی اندر رہتا، مجھے رکھا جاتا تو میں رہ جاتا، لیکن ابھی تو آزمائش بہت باقی تھی۔ چنانچہ نمرود نے کہا کہ ابراہیم اوپر سے پکارا کہ تم آگ سے نکل سکتے ہو، کیونکہ وہ کیا سمجھا کہ شاید ابراہیم نے جادو کیا ہوگا، اس وجہ سے آگے سے۔ تو جادو کی ایک حد ہوتی ہے، وہ خیال بندی ہوتی ہے، حقیقت کچھ نہیں ہوتی، وہ خیال بندی ہوتی ہے، انسان کے خیالوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے تو انہوں نے اپنی رسیوں کو صاف بنا دیا تھا، یخیل الیہ من سحرہم، قرآن نے بھی یہ کہا کہ ان کی خیال بندی کی گئی تھی۔ تو کیا سمجھا نمرود کہ شاید ابراہیم نے اتنے علاقے میں جادو کر دیا ہوگا۔ کہا ابراہیم تم باہر نکل سکتے ہو؟ کہاں کہ نکل سکتا ہوں۔ کہاں نکلو؟ حضرت ابراہیم آگ میں چل کر باہر نکلے، پوری آگ میں چل کر باہر نکلے، لیکن ذرہ برابر ان کو کہیں آنچ نہیں آئی۔ تو اس وقت نمرود پکار اٹھا کہ تمہارا خدا واقعی جو ہے عبادت کے لائق ہے، میں تمہارے لیے
4000 جو گائیں ذبح کروں گا تمہارے واسطے۔ ابراہیم نے کہا تیری کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا جب تک کہ تو خدا پر ایمان نہ لائے۔ وہاں پر بھی دعوت دینی۔ بہت سی جگہ پر مسلمان جو ہیں کسی کافروں کے اندر گر جاتے ہیں تو اپنے ایمان کو چھپاتے ہیں۔ خیر کوئی گناہ نہیں ہے اگر آدمی کو جان کی خطرہ ہو، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اس کو اپنے آخرت کی فکر ہوتی ہے، جان کی پرواہ نہیں ہو، تو وہ کافروں کے مجمع میں بھی جو ہے پکار اٹھتے ہیں۔ حضرت خبیب کا واقعہ فضائل اعمال میں بھی حضرت نے لکھا ہے، کتنی جرأت والی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر کہا کہ پھر تو ایمان کیوں نہیں لاتا؟ کہا کہ مجھے اپنے ملک اور اپنی بادشاہت کا خطرہ ہے۔ جب آدمی کے دل میں دنیا کی عظمت ہوتی ہے تو پھر آخرت کی عظمت نہیں ہوتی، اللہ کی عظمت نہیں ہوتی۔ اس سے اپنے دل میں اللہ کی عظمت پیدا کرو۔ اللہ کی عظمت پیدا کرنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق اور اس کی کائنات کے اندر غور و فکر کر کے خدا کی ذات کو پہچانو کہ خدا کتنا عظیم ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامتی کے ساتھ آگ سے نکل گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نمرود کے اوپر ایک لشکر بھیجا۔ کون سا لشکر؟ مچھروں کا لشکر۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ تو نہیں لیکن تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے حدیث کے ذیل میں کہ اتنے مچھر تھے کہ صبح جب سورج نکلا تو جو سورج نظر نہیں آتا تھا۔ ایسے اللہ نے جو ہے مچھروں کے، تو ایک جو کمزور مخلوق سے بھی اللہ تعالیٰ کام لے لیتا ہے اور لے لی، اور اس میں سے ایک مچھر نمرود کے جو ناک میں گھس گیا۔ اس میں بھی جو ہے علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ 400 سال تک اس کے دماغ کو چاٹتا رہا، اور اس وقت نمرود کے سامنے سب سے زیادہ پیارا وہ تھا جو اس کے سر پر جوتے مارے یا بعض روایتوں میں ہتھوڑا مارا۔ اللہ نے کیسی سزا دی! تو سزا، اللہ کی سزا جو ہوتی ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اور اللہ جس کو رکھے اس کو کون چکھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے یہاں پر یہ مدد کی، اس آزمائش کے اندر کامیاب ہوئے۔ اس آزمائش میں کامیاب ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر باہر نکل کر دعوت حق کی تبلیغ شروع کر دی۔ لیکن آپ پھر جو مایوس ہو گئے کہ یہ قوم جو کان دھرتی نہیں، اتنے دلائل کے ساتھ ان کو سمجھایا گیا، ان کی مورتیوں کو توڑا گیا، سب کچھ کیا گیا، آگ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بسلامت باہر نکال دیا، پھر بھی یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کوئی ایمان نہیں لایا تھا، فقط 2 ایمان لائے تھے، ایک آپ کی بیوی حضرت سارہ اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط۔ بعضوں نے بھانجا لکھا ہے لیکن حقیقت میں ان کے بھتیجے تھے۔ تو یہ 2 ایمان لائے تھے، باقی کوئی ایمان نہیں لایا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب یہاں پر میری دعوت اور میں جو ایک مشین لے کر آیا ہوں اللہ کی طرف سے، اس کے اوپر کوئی کان دھرتا نہیں، کوئی کسی کی اصلاح ہوتی نہیں، لہذا اس علاقے کو چھوڑو اور ہجرت کے لیے تیار ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سے علماء نے بیان کیا ہے کہ جب آدمی کے لیے ایسے حالات اور ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ دین کے اوپر عمل کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو اور یا مشکل ہو، تو اس کو اس علاقے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی کو شریعت میں اللہ کے دین کے خاطر، اپنے ایمان کے خاطر علاقے کو چھوڑ دینا، اسی کو ہجرت کہا جائے۔ ہجرت کے معنی چھوڑنے کے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اب جو ہے آخر میں پھر اپنے باپ کو سمجھایا اور کہا کہ ابا جان، آپ بڑی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، میں اللہ کی طرف سے ہدایت کا نور لے کر آیا ہوں، آپ میری بات قبول کر لیجیے۔ تو اب باپ نے کہا کہ ابراہیم، اگر تو اپنی بات سے باز نہیں آئے گا، اپنی دعوت کو نہیں چھوڑے گا، کہ میں تیرے اوپر پتھراؤ کروں گا، لأرجمنک، میں تمہیں اوپر پتھراؤ کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب مایوس ہو گئے، اور اللہ کی طرف سے اشارہ بھی ملا، تو آپ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور آپ نے جو ہے پھر اپنے شہر بابل کو چھوڑ کر اپنی بیوی سارہ اور حضرت لوط ساتھ میں گئے۔ یہ 3 حضرت کا قافلہ، یہ دنیا میں پہلا قافلہ تھا کہ جنہوں نے دین کے خاطر اپنا سب کچھ چھوڑا، اور یہ پہلے میاں بھی تھے جنہوں نے دین کے خاطر پہلے ہجرت کی، حضرت سارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور اس طریقے سے آپ نے جو ہے اپنا شہر تھا۔ اب یہاں سے نکل رہے ہیں تو پھر آزمائشیں شروع ہو گئی ہیں، جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کے سامنے آئے گی۔